الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نتبع على قلوب المعتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے دعوت الى القرآن اور اس سلسلے میں قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، رسول اللہ کی رسالت کی صداقت، یہ حقیقتیں بیان فرمائی، اپنی وحدانیت کے دلائل، اور پھر گزشتہ آیات میں اللہ کی وحدانیت کے ایسے دلائل ہیں جو ہمارے اوپر بے مثال احسانات ہیں، ایسے احسانات ہیں کہ جو اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ کیا احسانات ہیں؟ وہ آرام کے لیے رات بنانا، دن کام کاج کے لیے دن بنانا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دن اور رات میں دلائل ہیں ایسے لوگوں کے واسطے، پتے ہیں ایسے لوگوں کے واسطے کہ جو سنتے ہو، جو کسی چیز کو سنتے ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی ایک مخصوص قسم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ہو، اس کی تردید فرمائی کہ اولاد تو ضعف کی علامت ہے، ضعف کی، کہ اولاد کا سہارا لیا جاتا ہے یا اپنے نسل بقانے میں آدمی اس کا محتاج ہوتا ہے، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ میں بے نیاز ہوں، زمین و آسمان کی ساری چیزیں میں نے بنائی، میں ان کا خالق ہوں اور ان میں میرا تصرف چلتا، تو پھر مجھے اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا ایک بے دلیل بات ہے، بے سند بات ہے، اللہ پہ ایسی بات ہے کہ جن کے بارے میں کہنے والے علم نہیں رکھتے۔ اور پھر فرمایا جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف غلط بات منسوب کر کے، غلط بات اپنی طرف سے گڑھ دے اور کہہ دے، اس کو سنت قرار دے، اس کو شریعت کا حکم قرار دے، اس کو نیکی قرار دے، حالانکہ نہ قرآن نے اس کو نیکی کہا ہو، نہ اللہ کے رسول نے کہا ہو، تو اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہو۔ فرمایا ایسے جھوٹے لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے لیے آخرت کو مت برباد کرو دنیا کے لیے، اس لیے کہ متاع فی دنیا، یہ دنیاوی زندگی چند روزہ نفع اٹھانا ہے، چند روزہ نفع اٹھانے کا نام ہے، فائدہ اٹھانے کا نام ہے، مال ہے اس سے فائدہ اٹھا لیا، مکان سے اٹھا لیا، گاڑیوں سے اٹھا لیا، اور ٹپ ٹاپ ہے اس سے اٹھا لیا، اور پھر اللہ نے فرمایا اٹھ کے آؤ گے میری طرف، تو اس کا بھی کچھ خیال کرنا کہ رب کے پاس جب ہم جائیں تو ہم رب کو حساب کیا دے سکیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دے سکیں گے؟ اور اس حساب میں پھر اس کا نتیجہ ہمارے حق میں کیا نکلے گا؟ اس کو بھی سوچنا چاہیے۔ ساری کی ساری توجہ دنیا کی طرف نہ، اللہ اکبر۔ آج کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سلسلے میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر کیا
نوح علیہ السلام کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم، تکبر اور غرور میری دونوں قوم ایک جیسی تھی۔ نوح علیہ السلام کی قوم میں بھی اکڑ تھی بہت زیادہ، اور اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعونیوں میں بھی بہت زیادہ اکڑ تھی۔ مال اور جاہ، مال اور منصب، عام طور پہ اور اکثر جو انسان گمراہ ہوتے ہیں اسی سے ہوتے ہیں۔ پھر وہ دین کی بات سننا گوارا نہیں کرتے، حق بات سننا گوارا نہیں کرتے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کے آنے کی وجہ سے جب انسان گمراہ ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے، اس کی زندگی دین سے ہٹ کر ہوتی ہے، تو پھر جب کوئی ان کے سامنے حق بیان کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے خلاف جا رہا ہے، پھر اس کو برداشت نہیں کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کو سب نہ سمجھو، دنیا کو اصل دین ہے، دین، ہاں دین کے ساتھ دولت ہے، دین کے ساتھ دولت ہے، دین کے ساتھ کوئی منصب ہے تو وہ پھر انسان کا بہترین ساتھی ہے، وہ پھر دنیا بھی بنانے والی ہے، آخرت بھی بنانے والی ہے۔ لیکن دین کے ساتھ دولت کیسے ہوگی؟ کمائے تو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، پھر خرچ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور پھر اس دولت کے ذریعے آخرت میں درجات بنا دے، درجات۔ دنیا میں ہم کتنی بلڈنگیں بناتے ہیں، 60 سال عمر ہوتی ہے، 70 سال عمر ہوتی ہے، بلڈنگیں بنا کے گھر بنا کے پلازے بنا کے ہم تھکتے نہیں ہیں، حالانکہ ہم نے 60 سال رہنا ہے، 40 سال 50 سال، زیادہ سے 60-70 سال رہنا ہے، کتنی بناتے ہیں؟ تو ایسے ہی ہمیں چاہیے کہ اس دولت کے ذریعے آخرت میں بلڈنگیں بنا دیں، آخرت کے درجات بنا دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت تو ملے گی ایمان سے، جنت کی کنجی ایمان ہے، ایمان کے بغیر جنت نہیں ملتی، لیکن آخرت کے درجات کہ ایک درجے سے دوسرے درجے تک جو فاصلہ ہے زمین و آسمان کا ہے، زمین و آسمان کا ہے، یہ درجات نیک اعمال سے ملیں گے، نیک اعمال سے۔ نیک اعمال جانی بدنی بھی ہے، مالی بھی ہے، قولی بھی ہے، فعلی بھی ہے، تو وہ سارے کے سارے اعمال، ہاں وہ زبانی ہو، قولی ہو، مالی ہو، بدنی ہو، ان کے ذریعے وہ درجات بنوا لو۔ جس رسول اللہ نے فرمایا کہ جنت کے 100 درجے ہیں اور آخری درجہ جنت الفردوس ہے، جس سے نہروں کا منبع وہاں ہے، نہروں کا منبع وہاں ہے، وہاں سے نہریں نکلتی ہے، اور جنت الفردوس والوں کے پاس سونے کی چھڑیاں ہوں گی، سونے کی چھڑیاں، وہ چاہیں گے یہ نہر ادھر نہ جائے ادھر جائے، اشارہ کریں گے نہر ادھر چل پڑے گی، پھر وہ اشارہ کریں گے ادھر نہ جائے ادھر جائے، ادھر اشارہ کریں گے تو ادھر چل پڑے گی۔ یہ اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس والوں کو دی ہوگی، اس سے مستفید تو سارے ہوں گے، لیکن یہ اختیار ان کے پاس ہوگا کہ ان کی جنت سے یہ نہریں نکلنے والی ہوگی، منبع وہاں ہوگا۔ تو رسول اللہ نے فرمایا جنت کے 100 درجے ہیں، سب سے اوپر والا درجہ جنت الفردوس ہے، جب تم اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو، اللہ ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم جو تھی اس میں بھی بڑی اکڑ تھی، مالی اکڑ، سرداری اکڑ، جیسے وہ کہتے تھے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ابو طالب کے یتیم بھتیجے کو نبی بنانا تھا تو طائف کے سرداروں کو بنا رہے تھے، مکہ کے سرداروں کو بنا رہے تھے، قرآن میں اس کا ذکر ہے، کیا اس کے لیے ابو طالب کا یتیم بھتیجا رہ گیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، نعوذ باللہ؟ تو ان میں سرداری کی اکڑ اور اس طرح کی مال دولت کی اکڑ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ان کی مخالفت کرتے تھے، مسلمانوں کو ستاتے تھے، بات بات پہ مخالفت، یہاں تک کہ ابو لہب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، رسول اللہ نے جب اکاز کی منڈیوں میں جا کے لوگوں کو دعوت دیتے، یہ بدبخت پیچھے جاتا، اللہ نے بڑی وجاہت عطا کی تھی اور اللہ نے بڑا حسن عطا کیا تھا، قد و قامت رنگت، یہ ساری چیزیں ابو لہب تو اس لیے کہا جاتا ہے، لہب شعلے کو کہتے ہیں، تو گویا کہ شعلوں والا چہرہ ایسا خوبصورت جیسے اسے جو ہے وہ کیا نور کے چمک کے نور تو نہیں کہہ سکتے، چمک کے وہ خوبصورتی کے شعلے نکل رہے ہیں،
अल्लाह तबारक को ऐसा हसीन और जमील बनाया था, लेकिन ये बदबख्त रसूलुल्लाह के पीछे जाता था और रसूलुल्लाह को पत्थर मार मार के कहता था, लोगों ने उस बिल्ला ये झूठा है, इसकी बात मत मानो, ये झूठा है, इसकी बात मत मानो। अल्लाह ने नबी की मेहनत का समरा नबी को दे दिया और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी मंडी से ऐसे लोग पैदा किए जो बाद में अंसार कहलाए। तो अल्लाह ने उनको बात समझाई कि तुम जो इतनी मुखालफत कर रहे हो, तुम्हारा हशर भी इनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। और मैं तो कहता हूँ इसमें हर एक उस जालिम जाबिर बेदीन आदमी के लिए, बेदीन आदमी के लिए रब की तरफ से वार्निंग है, जो दीनदार लोग दीन का काम करे बीच में रुकावट बने, दीनदार लोग दीन का काम करे बीच में रुकावट बने और उनको दबाए, उनको धमकियाँ दे और हर बात अपनी तरफ खींचे, अगरचे वो आम बात कर रहे हैं उनको अपनी तरफ खींचे। रब की तरफ से उनके लिए भी वार्निंग है कि तुम्हारा हशर बिन फिरौनियों से, कौम नूह से और दीगर जो है वो डराए हुए लोगों से, अम्बिया ने उनको जो डराया था अंजाम बद से, उनसे मुख्तलिफ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व फरमाते मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मन मोल ले तो मेरी तरफ से उसको ऐलान जंग है, वो मेरे साथ जंग के लिए तैयार हो जाए। अल्लाह तबारक व हमारे हाल पे रहम फरमाए। अल्लाह हमें कुरान के करीब करे, ये कुरान के पास आना और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह कुरान को समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह की तौफीक न हो फिर न मैं ये दर्स दे सकूँ, फिर ना आप सुन सकें, हम एक सिजदा भी न कर सकें, एक मरतबा सुभान अल्लाह भी न कह सकें। ये अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी है कि उसने हमें इस काबिल समझा, रहमत की निगाह से देख के इस काबिल समझा, काबिल बना दिया कि अल्लाह के कलाम के आगे अल्लाह ने बैठा दिया। और अल्लाह की तौफीक न हो तो 25 दिन में चारपाई पे रहा, न कुरान का दर्स दे सका, न हदीस का दर्स दे सका। और हदीस के दर्स को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, मुख्तसर होता है और ज़ाहिर अल्लाह के हबीब की बातें होती हैं तो ये थोड़ा लंबा होता है और होता ऐसा टाइम है मगरिब के बाद होता है और फजर की वो टाइम ऐसा है कि फजर की नमाज के बाद और 10 मिनट वो सारे दे सकते हैं, लेकिन न वो दे सका न ये दे सका। आज अल्लाह तबारक व तआला ने 25-26 दिन बाद फिर बैठा दिया तो, और अब ज़ाहिर मैं बैठा तो आप भी बैठ गए, मैंने सुनाया तो आपने भी सुन लिया। तो अल्लाह तबारक व तआला का इस पे हम शुक्र अदा करें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बगैर जो है वो उसकी तौफीक के बगैर कुछ नहीं हो सकता। तो नूह अलैहिस्सलाम के वाक़या के जिक्र करने का ये मकसद है कि मक्के वाले डर जाए, उनको तंबीह हो जाए। तो बहुत ज़्यादा गुरूर में मुब्तला हो, माली गुरूर में, माल कुछ नहीं है। असल में हमेशा पैसे वाले ये समझते हैं कि पैसा ही सब कुछ है, मनसब वाले ये समझते हैं कि मनसब ही सब कुछ है। अल्लाह ने पूरे कुरान में ये बताया कि अल्लाह का दीन ही सब कुछ है, अल्लाह का दीन ही सब कुछ है। फिरौन के पास कोई थोड़ा इक़्तिदार था, कितना बड़ा इक़्तिदार था, उस पर फ़ख्र करता था वो कि देखो मेरा महल कैसा है, मैंने जन्नत की नकल बनाई है। वो तो नहीं मानता ना, वैसे अपनी उसमें कर रहा हूँ कि मेरा महल कैसा है, इसके नीचे से नहरें बहती हैं, नहरें कुरान में उसका जिक्र है कि मेरे महल के नीचे से नहरें बहती हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में बदबख्त कहता था क्या मैं अच्छा हूँ या ये महीन का तर्जुमा भी नहीं कर सकता हूँ, इतना डर लगता मैं बेहतर हूँ या ये बेहतर है। जैसे हम इंतहाई गिरा हुआ लफ्ज़ कहते हैं अपने अल्फाज में, मैं बेहतर हूँ या ये बेहतर है। इसके पास तो कुछ नहीं, मेरे पास सोने और चांदी के और पैसों के खजाने हैं, मेरे पास बड़े बड़े बागात हैं, मेरी हुकूमत कितनी बड़ी है, मेरे महल को देखो नीचे से नहरें बहती हैं। उसमें भी ये तकब्बुर था, गुरूर था। अल्लाह के नबी के लिए ऐसा तौहीन आमेज लफ्ज़ बदबख्त इस्तेमाल कर रहा था। अल्लाह फरमाने यहाँ पे उनका जिक्र तो आज के बाद आएगा, शायद कल वाली आयत में आ जाए, कल वाली आयत में, कि उसका अंजाम क्या हुआ। और नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी लंबी तड़ंगी बड़ी मजबूत थी और सरदार किस्म के लोग थे और नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाते थे। तो अल्लाह फरमाते हैं उनका हशर फिर किया हुआ, मैंने पूरी की पूरी कौम को ऐसा मिटा दिया कि तुम के लिए भी नहीं छोड़ा, नाफरमानों में से
صرف وہ ان لوگوں کو میں نے چھوڑا جو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں تھے، ایمان والے تھے، اور آگے نسل انسان انہی سے چلی، نسل انسانی۔ یہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اسی وجہ سے آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے مکے والوں کو یہ وارننگ دی ہے، اور میں کہتا ہوں یہ ہر ظالم بدبخت بے دین کے لیے وارننگ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کرنے والے درویش فقیر یہ کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں۔ اپنے اس ملک کے اندر مثالیں موجود ہیں کہ ایک جابر ظالم حکمران کے ساتھ مقابلہ ہوا، اور ایسے لوگوں، ایسے درویش لوگوں کے پھر لوگ ایسے عاشق ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں میں بسنے لگتے ہیں کہ پھر حکومت کے پاس کتنا پاور ہوتا ہے، ایک مسجد کا خطیب ایک مسجد کا خطیب دوسرے کو نہ لگا سکی، وہی جو بھی آتا لوگ مسترد کر دیتے، جو بھی آتا لوگ مسترد کر دیتے، جو بھی آتا لوگ مسترد کر دیتے۔ تو ظاہر ہے پھر سابقہ بھی جیسے مثال ہے، فرعون سے ٹکر لانے والے کون تھے؟ ٹکر لینے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء تھے۔ انبیاء نے وقت کے جابر ظالم فرعون جیسے آدمی سے ٹکر لی، فرعون پاک ہوا، اس کی حکومت پاک ہوئی۔ نمرود سے ٹکر لی ابراہیم علیہ السلام نے، اس کا حشر بھی ایسا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، لیکن اللہ نے ایک مچھر کو مسلط کیا، پھر جو بھی آتا نمرود کہتا میرے سر پہ جوتے مارو، میرے سر پہ جوتے مارو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور میں انسانیت کو دکھایا ہے کہ جو بھی دین کی خدمت کرنے والے کو جو ہے وہ اس کو تنگ کرتا ہے، ستاتا ہے، دباتا ہے، اس کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے، پھر میں اسے ذلیل کر دیتا ہوں۔ اور جو حشر اس کا ہوا وہی پھر مکہ والوں کا ہوا۔ غزوہ بدر میں کیا ہوا؟ سردار قسم کے 70 آدمی مارے گئے، سردار قسم کے 70 آدمی گرفتار ہوئے، اور اس طرح ان کی قبر ٹوٹ گئی۔ اللہ اکبر۔ تو دین، اللہ کے نزدیک دین ہی سب کچھ ہے۔ دین کی وجہ سے دیکھیں، دین کی وجہ سے نبی جو سب سے بڑا دیندار ہوتا ہے، اللہ دنیا میں اس کو کیا مقام دیتا ہے، دنیا میں، اور پھر ایسے آخرت میں نبی کا کیا مقام ہوگا، ایسے ہی درجہ بدرجہ اس کے بعد جتنے بھی دیندار ہوں گے، جتنے بھی اللہ کے بڑے ولی ہوں گے، اللہ ایسا مقام بھی دے گا۔ تو دین سے آدمی کے اندر جو ہے نا عزت بھی آدمی کو ملتی ہے، کمال آتا ہے آدمی کے اندر، روحانیت ترقی کرتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا، دیکھیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح۔ اس سے اللہ اپنی کامل قدرت بھی سمجھا رہے ہیں، اور کامل قدرت سے اللہ اپنی وحدانیت بھی سمجھا رہے ہیں۔ اللہ کی وحدانیت کی اور معبود برحق ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ انسان اگر سوچے کہ اس کے سوا میرا کوئی خالق نہیں، اس کے سوا میرا کوئی خالق نہیں ہے۔ ظاہر ہے خالق ہی معبود ہو سکتا ہے، خالق کے سوا اور کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، آپ پڑھ کر سنائیں ان کو، علیہم لفظ معنی ان پر، یعنی ان کے سامنے، ان کو، نبأ نوح علیہ السلام کا حال۔ نبأ کا لفظ معنی حال بھی ہے اور خبر بھی ہے۔ نوح علیہ السلام کی خبر، نوح علیہ السلام کا حال انہیں پڑھ کر سنا دیجئے، مطلب پڑھ کر سنا دیجئے۔ اذ قال لقومہ، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، ان کان کبر علیکم مقامی، اگر ہے گزرتا ہے شاق، اگر گزرتا ہے شاق علیکم تمہارے اوپر، مقامی میرا کھڑا ہونا، وتذکیری بآیات اللہ، اور اللہ کی آیات کے ساتھ وعظ و نصیحت کرنا، فعلی اللہ توکلت، تو میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں، بس میں اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہوں۔ فاجمعوا امرکم، بس تم جمع کرو اپنا معاملہ، جو بھی میرے خلاف کچھ کرنا، وشرکاءکم، اور اپنے شریکوں کو، ثم لا یکن امرکم علیکم، پھر نہ ہو تمہارا معاملہ تمہارے اوپر غمۃ مشتبہ، جو فیصلہ کرنا ہو چھپ کے نہیں، اعلان یا کرو، میں تمہارے فیصلوں سے، میرے خلاف جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی معاملہ تمہارے درمیان ٹیر جائے، میرے خلاف جو بھی فیصلہ تم کر لو، میں اس میں کیا، کیوں؟ مجھے
اپنے رب پہ توکل ہے، بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ سب سے زیادہ میری ذات پہ، بلکہ میری ہی ذات پہ بھروسہ رکھے، میری ہی ذات پہ بھروسہ رکھے۔ اور ظاہر ہے جس کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہو پھر کسی سے ڈرنے دبنے والا نہیں ہوتا۔ ثم اقضوا الیہ، پھر فیصلہ کرو میرے خلاف، ولا تنظرون، اور مجھے مہلت بھی مت دو۔ فإن تولیتم، پس اگر تم روگردانی کرو، یہ میری بات مت مانو، میری تقریروں کا تم پہ کوئی اثر بھی نہ ہو، فما سألتکم من اجر، تم سے میرا کوئی نقصان نہیں، میں اس تبلیغ پہ کوئی تم سے پیسے تو نہیں مانگتا، پہ کوئی پیسے تو نہیں، معاوضہ تو نہیں مانگتا نا۔ تم نہیں مانو گے، میری بات نہیں مانو گے تو میرا معاوضہ کیا ہو جائے گا؟ ضائع ہو جائے گا۔ فما سألتکم من اجر، بس میں نہیں مانگا تم سے کوئی معاوضہ، کوئی اجر، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ۔ ان اجریہ، نہیں ہے میرا معاوضہ، الا علی اللہ، مگر اللہ کے ذریعے، اللہ کے ذمے، وہ مجھے معاوضہ دے گا، وہ بدلہ دے گا، وہ اجر مجھے عطا کرے گا۔ اللہ کا اجر بہت بڑا ہے۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم ملا ہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں، اللہ کے فرمان برداروں میں سے ہو جاؤں۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے ان کو جھٹلایا، فَنَجَّيْنَاهُ، تو انہوں نے نجات دے دی، وَمَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے، وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ، اور انہی کو ہم نے نائب بنایا، جانشین بنایا۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور غرق کیا ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس دیکھو کیسا ہوا انجام ڈرائے ہوئے لوگوں کا۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِن بَعْدِهِ رُسُلًا، پھر ہم نے بھیجے ان کے بعد دیگر بہت سارے رسول، جن کا اللہ نے یہاں تک ذکر نہیں کیا ہے، لیکن قرآن میں بعض کا ذکر آیا ہے، یا اجمالاً ذکر ہے۔ علاقوں میں اپنی قوموں کی طرف، فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ، بس وہ آئے ان کے پاس واضح دلائل لے کر، معجزات لے کر، اپنی رسالت اور میری وحدانیت پر کہ وہی معبود برحق ہے۔ فما كانوا ليؤمنوا، پس نہ ہوئے وہ کہ ایمان لاتے، بما كذبوا به من قبل، اس چیز پر جس کو انہوں نے پہلے سے جھٹلا دیا تھا۔ كذلك نطبع على قلوب المعتدين، اسی طرح ہم ٹھپا لگا دیتے ہیں حد سے تجاوز کرنے والے لوگوں کے دلوں پر، زیادتی کرنے والے لوگوں کے دلوں پر۔ اللہ شروع میں مہر نہیں لگاتا، لیکن جب ان کی طرف سے ضد، ہٹ درمی اور کفر پہ اصرار یہ حد سے بڑھ جاتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آخر کار ان کے دلوں پہ اس کے نتیجے میں مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مہر سے بچائے، اللہ ہمارے دل کو اپنے دین کے لیے کھول دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ربنا انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا مولانا، ربنا نعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، اللهم اخذل من فضل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم، تبارك وتعالى ہمارے سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما، اور اس پہ جو اجر ثواب آپ نے فرمایا ہے وہ ہمیں نصیب فرما۔ تبارک اللہ سے لے کے مرتے دم تک ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے دین کی بات سننے اور سنانے کی، اور جو اس وقت سے اخلاق سے تبارک اللہ اس مجلس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، ایسی نجات کو اس کے بعد پھر کبھی کرنا ہو۔ تبارک و تعالیٰ تمام دوباروں کو پریشان حال حضرات کی پریشانی فرما، تنگستوں اور مقروضوں کو قرضوں سے اور تنگستی سے نجات دے۔ اخبار خصوصاً 10 والے ساتھی میں تعطیر میں سے، رشتہ داروں میں سے، اولاد میں سے، رشتہ داروں میں سے کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، اللہ تبارک و تعالی یا تنگ دست ہے، مقروض ہے، تو ان کو ان مصیبتوں سے نجات عطا فرما، دنیا آخرت دونوں کی خوشی نصیب فرما، مصیبتوں سے بچا، آخرت کی خوشی بھلائی سے نصیب فرما، آخرت کی مصیبتوں سے بھلائی سے محفوظ فرما، ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض ہو، ہماری دعاؤں کو قبول منظور فرما، یا رب العالمین یا حی یا قیوم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى اله وصحبه اجمعين۔